بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمت کا، عنایت کا، فضل کا، عطا اور بخشش کا مہینہ ہے۔ ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ بڑے سے بڑا گنہگار، شرابی، جواری اور دیگر بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا افراد بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے تمام گناہوں کو ترک کر کے اور اپنی تمام برائیوں سے تائب اور برگشتہ ہو کر کے عبادت میں، روزے میں، تلاوت میں، خیر کے امور میں لگ جاتے رہے، اور اگر عبادت اور ریاضت اور مجاہدات میں نہ بھی لگے ہوں تب بھی وہ اپنے گناہوں کو اس وقت ترک کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، میرا خیال اب تک جتنا سنا یا پڑھا ہے اس اعتبار سے یہ پہلا موقع ہے جب سارے عالم میں صورتحال یہ ہے کہ مساجد بند ہیں، پوری طرح سے لاک ڈاؤن ہے، یہاں تک کہ حرم مکی کہ جس کی حرکت کو کائنات کی زندگی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، جس طرح انسان کے قلب کی حرکت ہے کہ اگر قلب حرکت کرنا بند کر دے تو انسان فوت ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر کعبۃ اللہ کے گرد طواف رک جائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ زمین بے جان ہو گئی ہے، اس کی روح خاموش ہو گئی۔ لیکن عجیب سی صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرما دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے عبادات پر پابندی، مساجد میں داخلے پر پابندی، اجتماعات پر پابندی، اور قرآن کریم کے سننے کا جو اکلوتا نظام تھا تراویح کے ذریعے سے اس کے اوپر بھی پابندی ہے۔ اب یہ ایک نصیحت اور موعظت کا وقت ہے، یہ درس عبرت ہے، اس لیے کہ ہم حالات سے سیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وہ لوگ مساجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے، وہ لوگ مساجد کی طرف رجوع کرتے تھے، ان لوگوں کو عبادت کی توفیق ہوتی تھی جنہیں سال بھر کوئی بھی مساجد کی آبادی اور غیر آبادی سے اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، جماعت وقت پر ہوئی یا نہیں ہوئی، مساجد کا نظام کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا اور سروکار نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ چھوٹ دیتے ہیں۔ مثلا ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں جہاں 33 کروڑ بتوں کی پرستش ہوتی ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا شرک اور کفر کا مرکز، بت پرستی کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایسی چھوٹ دی ہے، ایسی آزادی عنایت کی ہے کہ ان ممالک میں جو اپنے آپ کو مسلم مملکت کہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو کنگڈم کہتے ہیں، یعنی بادشاہت جہاں قائم ہے وہاں بھی مسلمانوں کو اسلامی نقطۂ نظر سے اتنی اچھی آزادی حاصل نہیں۔ مثلا وہاں کا خطیب جب جمعے میں خطبہ دیتا ہے تو اس خطبے کو پہلے وزارت سے پاس کروانا ہوتا ہے، اور یہاں ہمارے لیے آزادی ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر چاہیں تو حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اور حکومت کی حکمت عملی کے خلاف اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنا ریمارک پاس کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، یہ بڑی آزادی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے جیکاروں کے بیچ اور بت پرستی کی اس آماجگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنے کی توفیق اور آزادی اور چھوٹ عنایت فرمائی تھی۔ ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر کو آزادانہ
ادا کرنے کی ہمیں چھوٹ عنایت کی تھی. ہم چاہیں فجر پڑھیں, ہم چاہیں ظہر پڑھیں, عصر پڑھیں, اور مائک کے اوپر جو چاہیں بولیں اور کہیں, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. وہی آدھی صف مساجد کے اندر, وہی چند گنے چنے بوڑھے لوگ نماز آ کر کے جماعت سے پڑھتے ہیں. نوجوانوں کو اس کی فکر نہیں. پوری ملت بیگانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ کے گھر سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر مطلق نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوڑا چلا. فصب علیہم ربک سوط عذاب, قرآن کریم کی اصطلاح. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوڑا چلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو بند کر دیا. اب تلبلا رہے, اور یہ تلبلاہٹ بھی چند دن کی, یہ تلبلاہٹ چند دن کی ہے. جن لوگوں کو مسجد میں جانے کی عادت تھی اور جن کے قلوب مساجد سے معلق رہتے تھے, ان کی عبادات میں جگہ تو بدلی ہے, کمی نہیں آئی, بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہوگا. اس بھرپائی کے نام پر کہ انہیں مسجد جانے کی نوبت نہیں آئی ہے, مسجد جانے کو نہیں مل رہا ہے, وہ گھر کے اندر نمازیں ادا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے اضافہ کر دیا. اور ابھی بھی اس گھڑے کا حال یہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں جا کر کے فرائض ادا کر کے آ جاتا تھا, وہ گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریٹنگ نوٹ کی جا رہی ہے, اس کو نوٹس کیا جا رہا ہے, رپورٹ کیا جا رہا ہے. وہ لوگ ابھی بھی اپنا وقت کاٹنے کے لیے لوڈو کھیل رہے ہیں, کیرم کھیل رہے ہیں, یا واہی تواہی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں. روزے ابھی بھی نہیں رکھے جا رہے, حالانکہ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا. یہ تو اپنی جگہ طے ہے. ہمارے تمام اکابر, ہمارے تمام بزرگ, ہمارے تمام علماء اور دین کا مختصر سے مختصر شعور رکھنے والے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے, یہ قہر الہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے, عذاب کو صرف توبہ سے دور کیا جا سکتا ہے. توبہ میں جتنی تڑپ ہو, جتنی للک ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی جس شدت کے ساتھ خواستگاری ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیا کرتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سورہ یونس پارہ نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس, کہ عذاب بالکل طے تھا اور تیاری تھی, لیکن اچانک یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنا گھر بار اور آبادی چھوڑ کر کے جنگل میں جا کر کے آہوزاری, کریا, رونا اور دھونا, تضرع کرنا شروع کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات کو درست کر دیا. تو یہ تو سب کچھ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. ویسے بھی طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کو پہچاننے کا ایک بہت اسموتھ اور سمپل طریقہ ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہ ریسورسز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. یہاں ساری چیزیں اسباب سے جڑی ہیں. یہاں آگ جلائیں گے تو تپش ملے گی, کھانا پک جائے گا, کھانا کھائیں گے تو رمق ملے گی, اور پیسہ ہے تو اس کے ذریعے سے آپ ضروریات زندگی خرید سکتے ہیں. لیکن اسباب میں بھی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. لیکن جب آپ کے اسباب بے اثر ہو جائیں, جب آپ کی کوششیں بے نتیجہ ہو جائیں, جب آپ کی بھاگ دوڑ اور آپ کا اسٹرگل, آپ کا سنگھرش بالکل صفر ہو جائے, رزلٹ نہ آئے, نتائج نہ آئے, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں, کبھی کبھی اپنا تعارف کرواتے ہیں. جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روگردانی, سرکشی, تمرد اور بغاوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کم اور ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں, بچہ بیمار ہو, اب بندگی تو یہ تھی کہ ہم دوا لے کے آتے بچے کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے اور کہتے کہ بار الہ, دوا میں شفا نہیں ہے, دوا ایک سبب ہے, اور آپ جب حکم فرما دیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے. میں دوا پلائے دے رہا ہوں, آپ حکم فرما دیجیے. آسان تھا, بندگی کا اظہار کر دیا تھا, سمرپن کر دیا تھا, گھٹنے رکھ دیے تھے, اور عبدیت پروف کر دی تھی, ثابت کر دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دوا سے راحت عنایت فرما دیتے. اور اگر کوئی آدمی دواؤں پر ہی تکیہ کیے ہو اور اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی نہ ہو, تو پھر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ
ایسا تعارف کرواتے ہیں. نگیٹو اپروچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منفی تعارف کہ بچہ بیمار ہوا، جھولا چھاپ ڈاکٹر سے دوا لے کر کے آئے، اثر نہیں ہوا. پھر شہر کے کسی بڑے ڈاکٹر سے لے کر کے آئے، اثر نہیں ہوا. پھر اسپیشلسٹ سے لے کر کے آئے، فائدہ نہیں ہوا. پھر کسی بڑے مرکز میں لے کر کے گئے، پی جی آئی اور ایمس تک چلے گئے. وہاں جب پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کنڈیشن بہت سیریس ہے، آپ اسے آئی سی یو میں رکھوائیے. آئی سی یو میں ڈالا، کہا کہ وینٹیلیٹر پہ جائے گا. اب وینٹیلیٹر پہ رکھا تو اس کے بعد جب ڈاکٹر اس چیمبر سے باہر نکلتا ہے تو انتظار کرنے والے اور تیماردار منہ تکتے ہیں ڈاکٹر کا کہ آخر کوئی اچھی خبر دے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے سارے میڈیکل ریسورسز کام میں لگا دیے ہیں، بس آپ پرارتھنا کیجیے. اب آپ پرارتھنا کیجیے. یعنی ایک غیر مسلم ڈاکٹر، ایک کافر ڈاکٹر ہم کو یہ بتلائے کہ تمہیں کسی سے دعا کرنا چاہیے، تمہیں کسی سے رابطہ کرنا چاہیے. اس سے برا دن ہماری زندگی میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنی سنوائی کا آغاز کرنے والے، اپنے بولنے میں ہم لا الہ الا اللہ سے بولنے کی شروعات کرنے والے، اور آخری سانس میں بھی ہم لا الہ الا اللہ بولیں گے. یہ ہمیں منشور اور دستور اور مینوفیسٹو دیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو یہ بتلانے کے لیے، یہ عظیم اور اہم اور بنیادی سبق سکھلانے کے لیے ایک کافر ڈاکٹر کہے کہ آپ اپنے پروردگار سے، اپنے پالنے والے سے، کائنات کے مالک سے، جو جانوں کو ٹالتا اور روکتا ہے یا موت اور زندگی کا مالک ہے، اس سے پرارتھنا کیجیے. یہ بدترین قسم کا دن ہوتا ہے. اور پھر شروع ہوتا ہے فون کرنا کہ فون کر رہے ہیں مدرسے میں کہ آیت کریمہ کروا دینا. پھر فون کیا جا رہا ہے بزرگوں کے پاس کہ ذرا دعا کر دینا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد نہیں آئے تھے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا تعارف کروا کے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا تعارف کرواتے تو پھر حالات بہت اچھے نہیں ہوتے. وہ اگر منفی تعارف کروانے لگے، نگیٹو اپروچ استعمال کی، تو پھر ہمارے پاس راہیں نہیں ہوتی. اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کے نام پر اور اس مرض کے نام پر، اس نادیدہ جرثومے کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری ابتلا اور آزمائش کی ہے، یا ہمیں جو راڈار پر اور ریمانڈ پر لیا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت گرفت کی ہے، پوری انسانیت کو مبتلا کی. اصل میں ہم قیامت کی بات کرتے ہیں، ہمارے اپنوں میں وہ جو کالجز میں پڑھتے ہیں، وہ جو سائنس پڑھتے ہیں، وہ جو تھیوریز پڑھتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ قیامت کیا ہو سکتی ہے، اور چشم زدن میں اس دنیا کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور کیسے اس پوری کائنات کی بساط کو لپیٹا جا سکتا ہے، کیسے اس کی تنابیں کاٹی جا سکتی ہیں. یعنی اس طرح کے سوالات ہمارے انٹلیکچوئلس کے ذہن میں ہیں. بڑی عجیب بات. اور میڈیکل سائنس تو بہت بے مہار ہو گیا تھا. مثلا انہیں بہت ناز تھا کہ ہم مردہ کی آنکھ نکال کر کے نابینا زندہ کو ڈالتے ہیں تو بینا ہو جاتا ہے، ہم دانت بدل دیتے ہیں، ہم سنوائی کے لیے مشین استعمال کریں تو پردہ نہ ہو تب بھی ہم سننے کے قابل بنا دیتے ہیں. ارے دل نہ ہو تو ہم پیس میکر لگا دیتے ہیں، گردے نہ ہو تو ہم مشینری کا استعمال کرتے ہیں، ہم جنین تبدیل کرتے ہیں، ہم ٹیوب کے ذریعے سے اولاد حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم جنس تبدیل کر دیتے ہیں، لنگ، مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا لیتے. سب سے زیادہ غرور جن ایجاد کرنے والوں اور جن صلاحیت کا استعمال کرنے والوں میں تھی، وہ یہی میڈیکل سائنس تھا. اور لگتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کوڑا انہی پر پڑا. اب اندازہ کریں کہ امریکہ جسے اپنے میڈیکل انفراسٹرکچر کے نام پر دنیا کا نمبر 1 کہا جاتا ہے، اور اٹلی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے سے ارسطو، فیثاغورس، جالینوس، سقراط، بقراط کی سرزمین ہے، جنہیں میڈیکل سائنس کا بہت پہلے سے پیشوا مانا جاتا ہے. قبل مسیح سے میڈیکل سائنس میں بڑی ترقیات اور بڑا عروج انہوں نے دیکھا ہے. ان کا پورا ملک اللہ نے قبرستان بنا دیا ہے. دنیا کے 3 بہت بڑے بڑے اور نامور شہر اپنی خوبصورتی، اپنی ترتیب اور تشکیل اور اپنی تدبیر اور اپنے سسٹم، اپنی سیکورٹی کے لیے جانے جاتے تھے. نمبر 1 نیو یارک، اس کے بعد پیرس اور لندن. نیو یارک کہاں اس وقت قبرستان سے بدتر ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کوڑا ہے، اور حالات بالکل سامنے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور مواخذہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا ہے تو اس کو پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ کے اسباب کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم ہو سکتا ہے آگے چل کے مردہ کو بھی زندہ کر لیں، یا ہم موت کو مؤخر کر دیں، یا ہم انسانی جسم کے اندر کسی بھی عضو کو تبدیل کر دیں، یا کسی بھی عضو کی جگہ ہم مشینری کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو نہیں معلوم جس دن سے یہ وائرس وجود میں آیا ہے اب تک صورتحال یہ ہے کہ 10 سے زائد بیان بدلے ہیں ڈاکٹرز نے، میڈیکل سائنس کی بڑی بڑی سنستھاؤں نے اور WHO نے تک اپنے بیانات بدلے۔ پہلے کہا کہ 26 سے اوپر کے ٹمپریچر میں یہ ختم ہو جائے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ ہم پچھلے 1 مہینے سے زائد 38 سے اوپر کے ٹمپریچر میں ہندوستان میں موجود ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، مسلسل بڑھ رہے ہیں، بلکہ آج تو 4000 ایک ساتھ بڑھ گئے، اموات برابر بڑھتی چلی جا رہی۔ پہلے کہا یہ کہ گرم پانی پینے سے ٹھیک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ اور کہہ دیا۔ پہلے کہا تھا کہ نوجوانوں میں اس کا اثر نہیں ہوگا، جب دیکھا یہ کہ بوڑھوں اور بچوں کو چھوڑ کر کے نوجوان سب سے زیادہ سنکرمت، سب سے زیادہ مبتلا ہے، تو اس طرح سے بیانات بدل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علاج کا دعویٰ کرنے والے ابھی تک تشخیص نہیں کر سکے، تجویز بھی نہیں کر سکے ہیں یہ مرض کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ باتیں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ عبادات کے نام پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح روگردانی کی، اور مساجد میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو صرف جمعے کے دن جاتے ہیں اور 2 ٹھونے مار کے واپس چلے آتے ہیں، یعنی انہوں نے خود کچھ بھی نہیں پڑھا، جو کچھ پڑھا وہ امام نے۔ آپ دیکھ لیجیے نا تمام مساجد، 99% مساجد کا حال یہ ہے کہ امام جیسے ہی دعا کے ہاتھ پھیرتا ہے چہرے پر تو بڑے بڑے گیٹ والی اور کئی دروازے والی مسجدوں کے اوپر جام لگ جاتا ہے، ایسے بھاگتے ہیں اس تیزی کے ساتھ، لگتا ہے یہ جیل سے چھوٹے صرف 2 رکعت پڑھنے کے بعد۔ تو کیا ایسے لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس بات پر ماتم اور افسوس کریں کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے؟ افسوس تو وہ کریں کہ جن کا دل معلق رہتا تھا مساجد میں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان کا دل آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے معمور ہے۔ تو یہ اس طرح کے جھٹکے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کے لیے جھٹکے دیتے ہیں، اور تاکہ حالات کے اوپر ہماری عبرت کی نگاہیں پڑیں اور ہم ان سے نصیحت حاصل کریں۔ ابھی بھی فرخ آباد کے اندر آپ دیکھ لیجئے پٹیوں کے اوپر بھیڑ کم نہیں ہوئی، کیرم بورڈ کھیلنے والوں کی بھیڑ ابھی بھی کم نہیں ہوئی، لوڈو کھیلنے والوں کی ابھی بھی بھیڑ کم نہیں ہوئی، موبائل پٹیوں پر بیٹھ کر کے اور اس میں گانے بجانے دیکھنے والوں کی ابھی کمی نہیں ہوئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عذاب کے حالات ہیں، قہر الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود امت کے افراد پر اس کا کوئی اثر محسوس نہیں ہو رہا۔ یا اس طرح ہم اس سے بڑے عذاب کو، اس سے بڑی آزمائش کو دعوت نہیں دے رہے؟ یقیناً دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک ترتیب تھی کہ رمضان المبارک سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات برپا کر دیے، اس بیماری کو وجود بخشا تاکہ کم از کم قوم مسلم ابھی بھی انابت اختیار کر لے، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گنہگار سے گنہگار، بڑا ہسٹری شیٹر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اس بار یہ دیکھ کر کے کہ عذاب کے حالات ہیں، مسجد کے دروازے بند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت، استغفار اور توبہ کو اور بڑھا دیتے، اپنی کیفیات کو اور درست کر لیتے اور توجہ میں اور اضافہ کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ختم فرماتے اور ہو سکتا ہے یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیماری کو ان ظالموں کے لیے عذاب بنا دیتے اور حرف آخر بنا دیتے جو پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان کے اندر ملت اسلامیہ پر ظلم اور نئے سے نئے ظلم کو ایجاد کر رہے ہیں۔ ہو سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو عذاب بنا دیتے، لیکن اس عذاب کے ان سے پہلے ہم مستحق بن گئے۔ یہ جملہ بھاری ہو سکتا ہے لیکن میں وضاحت کیے دے رہا ہوں۔ ان کا تو ایک جرم ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسول کا انکار کیا اور شریعت کا انکار کیا، وہ کافر ہو گئے۔ اب ان کے اوپر نہ تو سود حرام ہے، نہ ان کے اوپر جھوٹ بولنا حرام ہے،
نہ ان کے لیے ہیرا پھیری حرام ہے، نہ ان کے اوپر زکات واجب ہے، نہ ان کے اوپر نماز فرض ہے، اور نہ ان کے اوپر روزے فرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انہوں نے ایک گناہ کیا اور ہم کیا کرتے ہیں، کہے نماز پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ایگریمنٹ کو دہرایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد باہر نکلتے ہی نوجوانوں کو دیکھا ہوگا ترنت ہنسی مذاق اور گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، جب جا کر کے کاروبار اور تجارت میں لگتے ہیں تو وہی عام سی ہیرا پھیری، جھوٹ، کم تولنا اور تماشے، یعنی انہوں نے کفر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا انہوں نے اعتراف کیا، وہ نہ شریعت کا مکلف ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شریعت کا مکلف بھی ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا ہے، کلمہ توحید بھی ہم نے پڑھا ہے، ساتھ ساتھ ہم روزانہ اس ایگریمنٹ کو تازہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور حالات یہ ہے کہ جملہ بولیں گے تو کہیں گے کہ مولانا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہاں گئے، ختم ہو گیا اس جملے کے ساتھ۔ اور یہاں وہاں قبروں پر ان کی جالیوں پر دھاگے باندھنے والے اور اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینے والے اور اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور معبود کا درجہ دینے والے، ان کا تو یہ ایگریمنٹ نہیں چلے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیسے مانا جائے؟ تو ہم ایک طرف ادھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پورے وقت اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو مجرم تو ہم ہیں، بڑے مجرم ہم ہیں، ان سے بڑے مجرم ہیں۔ تو اس لیے اگر استغفار اور توبہ نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اپنی عنابت نہیں بڑھائی، تو ان سے پہلے ہم سزا کے مستحق ہیں۔ یہ اگر عذاب ہے تو اس کا اثر سب سے زیادہ ہمارے اوپر پڑے گا، ورنہ اگر توبہ اور استغفار کر لیتے یہ بہت اچھا اور سنہرا موقع تھا۔ تو ایسے وقت میں جب ہم کو لگ رہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر انسانیت پر برپا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی صاف دکھ رہی ہو، یہ انتہا درجے کی ناراضگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے بند کر دے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں ایک بوڑھا جو کسی کام کا بھی نہیں بچتا، گھر میں رہتا ہے تو کھانسی آتی ہے، بہو اور بیٹے کہہ دیتے ہیں کہیں اور بیٹھو جا کر کے، یہاں جراثیم نہ پھیلاؤ اپنی کھانسی کے، ایسا شخص آ کر کے مسجد میں پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بھی قدر۔ 60 سال کا ہوا، حکومت نے اپنے آفس سے باہر نکال دیا کہ آپ کا ریٹائرمنٹ ہو گیا، آپ کا جو خرچ ہے وہ ہم آپ کا گھر بھیجتے رہیں گے پینشن کے نام پہ، خیرات کے نام پر، لیکن اب آپ کام کے قابل نہیں بچے۔ ایسا شخص بھی جب مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں موسٹ ویلکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جس بندے کے جسم پر سفید بال حالت اسلام میں آ گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم کی معروف روایت کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی کہا کہ بار الہ میرے پاس عمل کے نام پر کچھ نہیں ہے، بس ایک روایت ہے جسے آپ کے حبیب سے حضرت عائشہ سے حضرت عروہ نے اور حضرت عروہ سے مجھ تک پہنچی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ اس شخص کو عذاب نہیں دیتے جس کے چہرے پر سفید بال آ گئے ہوں حالت اسلام میں۔ اے اللہ صرف اتنا ہی کا سامان میرے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے حبیب نے سچ کہا، میری عائشہ نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ نقل کیا، اور تم تک جو کچھ پہنچا ہے وہ بالکل درست تھا، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم نے کسی رہ جانے والے کسی پسماندگان میں سے کسی کو خواب میں یہ پوری تفصیل بتلائی، تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ حالات اپیل کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ توبہ اور استغفار بڑھا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف عنابت بڑھا دی جائے۔ اور جب ختم قرآن کا موقع ہو خاص طور سے تو وہ قبولیت کا موقع، ختم قرآن کا موقع دعا کی قبولیت کا موقع، ایسے وقت اور ایسی مجالس کو تلاش کر کے اپنا خود کا قرآن ہو تلاوت کر رہے ہو، نماز میں پڑھ رہے ہو یا تراویح میں ہو، اس کے بعد بہت آہوزاری اور تجرب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی شخص جو اس وقت توبہ اور استغفار کرے، ممکن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشا بخشایا ہو، تو وہ پوری امت کے لیے بھی دعا کرے، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ اور اس بات سے نہ گھبرائے، اس بات سے نہ ڈرے، اور اس بات کی طرف بالکل دھیان نہ دے کہ اس کے اتنے بہت سے گناہ ہیں کیسے معاف ہو جائیں۔
ایک رمضان میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، پورے سال اس نے اللہ سے دعا نہیں کی. یہ ایسا سیریس پوائنٹ ہے کہ جہاں پر آ کر کے شیطان عام لوگوں کو وچلت کر دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے. کہ آدمی سوچ لیتا ہے کہ ہماری دعا کہاں سنی جائے گی، جبکہ سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں ختم قرآن کی مجلس ہے، اس لیے یہ بات ذہن سے بالکل نکال دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قحط پڑ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہوتی. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ استسقاء کا طریقہ اختیار کیا، سارے لوگوں کو باہر لے کر کے آ گئے میدان میں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ بار الہ، بوڑھے مر گئے، جانور پناہ ہو گئے، اللہ اب ہم لوگوں کا نمبر ہے، بار الہ رحمت کی بارش برسا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ تمہاری اس پوری مجلس میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 40 سال سے مسلسل گناہوں میں مبتلا ہے اور مسلسل نافرمانی اور بغاوت کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے. اگر وہ مجلس سے چلا جائے تو میں بارش برسا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ وہ ظالم جس کی وجہ سے ساری انسانیت پریشان اور قحط زدہ ہے، نکل جائے یہاں سے. تو ایک شخص جس کے اوپر یہ بات صادق آتی تھی کہ 40 سال میں نافرمانی میں مبتلا ہوں اور میں نے توبہ بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا، وہ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا کہ دیکھیں مجلس سے کون نکلتا ہے. جب دیکھا کوئی نہیں نکلا تو سمجھ گیا کہ میں ہی. اس نے اپنے کپڑے کو اپنے اوپر نقاب کی طرح ڈالا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انابت میں رجوع اختیار کیا. اس نے کہا کہ بار الہ، پچھلے 40 سال سے میں بغاوت اور سرکشی اور تمرد میں اور گناہوں کے ساتھ تیری رحمتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. بار الہ، اتنے دنوں تک میرے عیوب کی ستاری آپ نے کی ہے، میرے عیبوں کو چھپایا ہے، آج میری ستاری فرما دیجیے. اگر میں اٹھ کر کے جاؤں گا تو اللہ رسوائی مقدر ہو جائے گی، مجھے معاف فرما دیجیے. اب تک ستاری فرمائی ہے تو اب معاف فرما دیجیے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بادل چڑھا، گھنگور ہوا، گھٹائیں چھائیں اور اس کے بعد برسنا شروع ہوا موسلا دھار. جب زمین جل تھل ہو گئی، لگا کہ ہم سب سیراب ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ رجوع کیا کہ بار الہ، آپ نے تو کہا تھا کہ ظالم نکل جائے گا تو برسا دوں گا، کوئی گیا بھی نہیں اور آپ نے برسا دیا. فرمایا کہ اس نے مجھ سے توبہ کر لی، مجھ سے اس نے معاملہ کر لیا، اس لیے میں نے اسے بخش دیا. تو فرمایا کہ مجھے بتلا دیجیے وہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں چغل خوری سے منع کرتا ہوں اور میں کیسے اس کی چغلی کر سکتا ہوں جس کا نام میں نے 40 سال تک ظاہر نہیں ہونے دیا، میں نے اسے سزا نہیں دی. میں اب نام بتا کر کے اس کی رسوائی اور فضیحت کر کے اسے کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ بس میں نے اسے بخش دیا، اس نے توبہ کی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم لوگوں کو تو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی بھی توفیق ہو جاتی. دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ جب ہم مانگیں تو پوری امت کے لیے مانگیں، بلکہ انسانیت کے لیے مانگیں تو اور اچھا ہے. اس سلسلے کا بھی ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. توبہ کی مجلس ہے، ختم قرآن کا موقع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. ایک بستی میں ایک بہت بڑا مجرم شخص، یعنی ہیبیچوئل کرمنل، جو عادی مجرم، پیشہ ور مجرم، کوئی گناہ دھرتی کا ایسا نہیں جو عادتاً نہ کرتا. شراب سے لے کر کے زنا اور بدکاری تک سارے گناہ اس کے اندر موجود ہیں. یہاں تک کہ اس بستی کے لوگوں کو ڈر ہوا کہ ہو سکتا ہے اس شخص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب میں کہیں مبتلا نہ کر دے. تو ایسے لوگ جلدی بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور قریب المرگ بھی ہو جاتے ہیں. جب دیکھا کہ یہ شخص فریش ہو گیا، صاحب فراش اور بیمار ہو گیا، تو اس کی چارپائی اٹھا کر کے شہر کے فصیل سے باہر کوڑے پر لے جا کر کے ڈال دی کہ کہیں اس کی وجہ سے بستی پر عذاب نہ آئے. اب وہ شخص اپنے آپ کو بے سہارا پاتا ہے. جب بالکل بے بس اور نتمستک ہو گیا، ایک گھونٹ پانی دینے والا کوئی نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں، تو اس نے دائیں جانب دیکھا، ایک سرد آہ کھینچی، بائیں جانب دیکھا، پھر ایک سرد آہ کھینچی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کلمات اس نے کہے کہ بار الہ، اگر مجھ کو سزا دے کر کے آپ کی عزت اور عظمت میں کوئی اضافہ ہو، الوہیت کے جلال میں کوئی اضافہ ہو، تو اللہ ضرور مجھے سزا دیں، اور اگر
مجھے معاف کر کے آپ کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہ ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ساری انسانیت نے مجھے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے، بستی کے لوگوں نے اور اعزا اور اقربا نے، سب نے مجھے یہ بے سہارا چھوڑ دیا، کہ آپ بھی مجھے بے سہارا چھوڑ دیں گے۔ یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو آواز دی، اور اگلے ہی پل میں اس کی سانسوں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا۔ الفاظ دیکھیے گا، کنورژن میں دیر نہیں لگتی، صرف دل سے ندامت اور صحیح انابت درکار ہے۔ اتنا بڑا مجرم جسے انسانیت اور اہل بستی، اعزا اور اقربا نے یہ سوچ کر کے شہر سے باہر ڈال دیا کہ اس کی وجہ سے بستی تباہ ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں کہ موسیٰ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا، جا کر کے اس کی تجہیز و تکفین کرو، اور ہاں، قریب کے شہر میں اعلان کر دینا بستیوں میں کہ جس شخص کو مغفرت چاہیے ہو وہ اس کے جنازے میں شرکت کر لے۔ جب بستی کے لوگ نکل کر کے آئے، اتنا بڑا اعلان سنا، اور وقت کے اولو العزم صاحب شریعت، صاحب کتاب، پیغمبر کی زبان سے، تو آئے دیکھنے کے لیے جنازے کا منہ کھول کر کے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اتنا برگزیدہ کون ہے کہ جس کے جنازے میں شرکت سے شریک ہونے والوں کی مغفرت یقینی۔ نبی کی آواز اور نبی کا وعدہ، دیکھا کہ وہی مجرم ہے، تو انہوں نے پوری ہسٹری بتلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ ایسا ایسا ہے، ہم لوگوں نے اس کو یہاں کوڑے پر لا کر کے، کوڑے کے ڈھیر پر لا کر کے ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ سے رجوع کیا، رابطہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور میں نے جو کچھ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ موسیٰ، بات اصل میں یہ ہے کہ بے شک مجرم ہے، اور یہ یہاں بے سہارا پڑا تھا، اس نے مجھ سے ایسے ایسے کہا، اور آخر میں مجھ سے کہنے لگا کہ آپ بھی مجھے بے سہارا چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ، تم بتلاؤ کہ یہ مخلوق بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں، میں اپنے پیدا کیے ہوئے کو کس طرح سے بے سہارا چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر ان میں اور مجھ پروردگار میں فرق کیا ہے؟ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح کرم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیار کا عالم تو یہ تھا کہ اس نے صرف اپنے لیے مغفرت مانگی ہے، اگر یہ ساری انسانیت کو بخشنے کی بات کرتا تو میں اس کے تو پہلے ساری انسانیت کو بخش دیتا۔ تو اس لیے سب کے لیے مانگیں، یہ بھول کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کہاں سنیں گے یا ہماری ہو جائے یہی بہت ہے، دوسروں کے لیے کیا ہم کروا سکتے ہیں۔ ختم قرآن کی مجلس ہے، اور کوئی بھی کسی کے سلسلے میں نہ تو اس طرح کا تصور رکھے، نہ اس طرح کے جملے بولے کہ تیری بخشش نہیں ہوگی یا بخشش کیسے ہو سکتی۔ اس سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حساس رویہ اختیار کیا۔ مثلا بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا تذکرہ مشکات میں ہے کہ ان میں سے ایک بڑا نیک تھا، ایک نسبتاً مجرم تھا۔ تو جو نیک تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ارے تو گناہ کرنا چھوڑ دے، کیوں گناہ کرتا ہے؟ تو وہ اس سے یہی کہتا تھا، خلنی و ربی، مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، میں اپنا معاملہ اپنے پالنہار سے طے کر لوں گا۔ ایک دن اس نیک بزرگ نے دیکھا کہ وہ شخص کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا، تو اس نے کہا کہ تو یہ کیوں کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا خلنی و ربی، مجھے اور میرے پروردگار کو چھوڑ دے۔ تو اس نے جھنجلا کر کے کہا واللہ لا یغفرک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیج کر کے دونوں کی روح بیک وقت قبض کروا لی، اور اس کے بعد سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا گناہ کرنے والے سے کہ تو گناہ کیوں کرتا تھا؟ کہنے لگا مجھے بخشش کی امید تھی۔ فرمایا کہ جا، تیرے لیے جنت مقدر کر دی میں نے۔ اور اس سے پوچھا کہ تو نے کس بنیاد پر، تو نے ٹھیکہ لے رکھا یا تجھے کس نے مقرر کیا ہے کہ تو انسانیت کو میری رحمت سے محروم کرے اور دور کرے؟ بڑے سخت الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات پرس کی، بڑے سخت الفاظ۔ تو اس نے سر جھکا کر کے کہا کہ کسی نے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم میں جائے۔ تو امید کی بات ہے، دعا کرتے وقت امید بھرپور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور کسی بھی شخص کے سلسلے میں اس طرح کی بات نہ ہو۔ ہم سے عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے، فتح گڑھ میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے دعا میں، ہم دعا میں یہ الفاظ بھی بول دیتے ہیں کہ بار الہ ہمیں معاف بھی کر دیجئے، اور یہ احساس بھی ابھی عنایت کر دیجئے کہ ہمیں معاف کر دیا آپ نے، تو دل بڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ وہ
اس میں آتے ہیں اور آ کر کے پھر دعا میں شرکت کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے تو آج بخشش ہو گئی. تو کچھ لوگوں کو یہ جملے برے لگے. انہوں نے کہا کہ مولانا لوگوں نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ وہ پورے سال گناہ کریں اور آ کر کے ختم قرآن میں شرکت کر لیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی ٹھیکہ نہیں ہے بخشوانے کا، لیکن اگر وہ یہ کہتے اور سمجھتے ہیں تو غلط کیا؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ انہیں محروم کر دیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ بخشش نہیں ہوگی؟ اس میں نبی کو بھی دم مارنے کی اجازت نہیں ہے. واقعہ سنا ہو، اگر نہ سنا ہو تو میں سرسری طور پہ ذکر کر دیتا ہوں. حضور کے زمانے میں ایک شخص روتا ہوا آ رہا تھا حضور کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو، اور اس طرح سے رو رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زار و قطار رونے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ؟ کہنے لگا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. حضور کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ بہت زیادہ پشیمان اور پریشان ہے، آوازاری میں مبتلا ہے، لگتا یہ ہے کہ اس کا دم نکل جائے. تو حضور نے پوچھا کیا گناہ ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت بڑا گناہ. فرمایا تیرا گناہ زمین سے بڑا؟ کہنے لگا ہاں. پوچھا آسمانوں سے بڑا؟ کہنے لگا ہاں. کہا عرش سے بڑا تیرا گناہ؟ کہنے لگا ہاں. تو حضور نے پوچھا کہ تو نے قتل کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. حضور نے پوچھا تو نے شرک کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو پھر اس کے بعد اس نے اپنا گناہ بتلایا کہ میرا اصل میں کاروبار یہ ہے کہ میں جب کسی مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اسی وقت رات میں جا کر کے اس کا کفن اتار لیتا ہوں اور اسے لا کر کے فروخت کر لیتا ہوں. نباشی، کفن چوری میرا پیشہ ہے. کل اتفاق سے ایسا ہوا کہ قبیلہ انصار کی ایک نوجوان عورت کو دفن کیا گیا، اور رات کی تاریکی میں جب میں اس کا کفن نکال کر کے چلا تو اس کا برہنہ جسم دیکھ کر کے میرے اندر کی وحشت اور میری وحشی جنسیات بھڑک اٹھی اور میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا. اس کے بعد جب میں وہاں سے چلنے لگا تو اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور گویائی عنایت کی، اور اس نے کہا کہ او ظالم، میدان محشر میں حالت جنابت میں حاضر ہونے کے لیے تو مجھے مجبور کر کے جا رہا. اس کے بعد سے میرے اوپر ایسی وحشت طاری ہے کہ لگتا یہ ہے کہ میرا جگر پارا پارا ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا چہرہ نیچے کیے ہوئے بیٹھے تھے فرمایا کہ ہاں گناہ بڑا. اور اس کے بعد اتنا سننے کے بعد وہ شخص بھاگ کھڑا ہوا کہ مبادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو عدم مغفرت پر مہر بن جائے. وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے بعد اس نے رونا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت جبریل امین حضور کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے حضور سے جو سوالات کیے ہیں میں بہت زیادہ کہہ نہیں پاؤں گا اس لیے کہ بڑی ہستی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین کے سوالات دیکھیے کہ مخلوقات کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ نے پیدا کیا. فرمایا مخلوقات کی موت اور زندگی آپ کے اختیار میں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے اختیار میں. مخلوقات کو رزق رسانی کا کام آپ کے پاس ہے، انہیں روزی روٹی آپ دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں. مخلوقات کی توبہ کے قبول اور نہ قبول کرنے کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے؟ فرمایا نہیں. مطلب یہ سوالات کیا بتلا رہے ہیں خود سمجھا جا سکتا ہے. فرمایا کہ اس بندے کو بلائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. تو ایسا کہ خود جرم کرنے والا سمجھتا ہو کہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد بستی کے لوگ رشتہ دار اور اعزہ کہتے ہو کہ یہ بخشا نہیں جائے گا. نبی یہ وقت یہ سوچ لے کہ اس کی بخشش مشکل لگتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے اور بندے کے بیچ کوئی شخص آئے. تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتے ہیں هل من مستغفر فاغفر، ہے کوئی جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ مجھ سے معافی چاہے میں اسے معاف کر دوں. هل من مسترزق فارزق، ہے کوئی روزی روٹی اور معیشت کا شکار جو مجھ سے شکایت کرے میں اس کا دکھ دور کر دوں، اس کی تنگی اور تجارت اور معیشت کی پریشانی اور مشکلات دور کر دوں. ہم میں حل میں مبتلا فوافی، ہے کوئی دکھوں کا مارا ہوا، مشکلات اور مسائل کا ٹوٹا ہوا جو میرے سامنے اپنا دکھڑا روئے، اپنے دکھ کہے میں اس کے دکھوں کو دور کر دوں. انا کذا انا کذا. اسی طرح ایک ایک بات ایک ایک پریشانی کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وقتوں میں تو یہ ہے کہ آپ اپلیکینٹ بنیں، آپ اپلائی کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سرچ کروائیں گے اور پھر اس کے بعد اس دعا کو قبول کیا جائے گا. یہاں سرچ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود اپلائی کر رہے ہیں، خود اعلان فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا ہم معاف کر دیں. تو یہ چند باتیں ہیں، یہ ختم قرآن کا موقع ہے اور یہ قبولیت کا ہے.
رات کی تاریکی ہے، یہ خاص طور سے دعا کی قبولیت میں اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں وہ بندے بہت پسند ہیں مجھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ بندے بہت پسند ہیں جن کے پہلو خوف اور امید سے بستروں سے دور رکھتے ہیں، ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ہے، اندھیرا اور تنہائی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی اور مناجات ہوتی ہے، اور مغفرت کا عشرہ بھی ہے، یعنی یہ سیزن ہے، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں معاف فرماتے ہیں۔ تو اس لیے چند باتیں جو اب تک کہی ہیں پھر سے دوہرا لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، عذاب کے حالات ہیں، قہر سامنے دکھ رہا ہے اور انابت اور رجوع سے قہر دور ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کتنے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو مسلسل گناہ کبیرہ میں مبتلا رہے، جنہوں نے مسلسل گناہ کیے ہوں، نیکی کی ہی نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے الفاظ لولا یا ابن آدم لولا بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے فاستغفرتنی، پھر تو مجھ سے اپنی معافی چاہے، لغفرتک ولا ابالی، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ اور استغفار سے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں ایک فرشتے سے چراغاں کر دو پورے، جس طرح ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے، اگرچہ وہ بھی ناجائز ہے تو ہم کمکمے برقی کمکمے لگا دیتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اوپر چراغاں کرواتے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے اس فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، یہ کیسا چراغ ہے؟ تو معلوم ہے وہ کیا کہتا ہے، اصطلح العبد علی مولا، ایک بندے نے اپنے مولا سے صلح کر لی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کر رہے اپنے گنہگار اور اپنے بچھڑے ہوئے بندوں۔ تو یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ جب جب اس طرح کی قبولیت کی مجلسیں اور گھڑیاں ہم کو میسر آئیں، بالخصوص رمضان المبارک کی ساعات میں، تو ہمیں کبھی بھی اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور مسلسل دعا کرنا چاہیے۔ یہ اپنے حاشیے خیال سے نکال دیں کہ ہماری بات نہیں سنی جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس مجرم کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سنی کہ اسے ایک ولی قرار دیا، اور اپنے نبی سے جب کہا تو لفظ ولی کا استعمال کیا، اس 40 سالہ مسلسل جرم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح خاموشی سے بخش دیا، تو ہم لوگ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور ناطہ رکھتے ہیں، کچھ نہ کہیں ہمارا رشتہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکل حالات کو ہم سے دور فرما دیں، ہمیں انابت اور توبہ اور کثرت سے استغفار کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی ساعات کو صحیح سے استعمال کرنے اور اس کے ایک ایک لمحے سے فیض کشید کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔